3 طلاق کے بعد حلالے کا حکم قرآن مجید میں ہے وہ کیا ہے؟ حلالے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ پہلے سمجھو حلالہ ہے کیا۔ جب آپ کو اس کی حقیقت سمجھ آئے گی تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے۔ حنفی علماء میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی جو فقہ حنفی میں دوسرے بڑے امام ہیں، امام صاحب کے 2 مشہور شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف اور امام محمد۔ یہ دونوں امام فقہ حنفی کے ستون سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں کا مسئلہ ایک طرف ہو اور امام صاحب کا ایک طرف ہو، دونوں کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں صاحبین۔ صاحبین نے یوں کہا، اگر قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوں اور امام محمد ایک طرف ہوں تو دونوں کے قول کو قال شیخین نے کہا، کیونکہ ابو حنیفہ بھی امام محمد کے استاد، قاضی ابو یوسف بھی امام محمد کے استاد، تو شیخین کہتے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہوں تو کہا جاتا ہے طرفین نے کہا، کہ قاضی ابو یوسف کو ان دونوں کی ایک ایک جہت لگتی ہے، امام ابو حنیفہ کی استاد والی جہت اور محمد بن شیبانی کی شاگردی والی جہت لگتی ہے۔ یہ 3 بڑی مشہور اصطلاحات ہیں، صاحبین اور شیخین اور طرفین۔ تو امام محمد کی کتاب ہے کتاب الآثار۔ کتاب الآثار میں حلالے کا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد اس عورت کا نکاح طلاق لینے کی غرض سے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کیا جائے کہ وہ چند راتیں اس کے ساتھ گزار کر حقوق زوجین ادا ہونے کے بعد پھر طلاق دے دے گا، یہ طلاق لینے کی غرض سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے جو ہیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، تفسیر ضیاء القرآن میں ترجمہ کرتے ہیں حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ پھر ان کے ایک رسالہ ہے دعوت فکر و نظر، کراچی سے چھپا ہے، یہاں اردو بازار نعمانی کتب خانے والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے مجموعہ مقالات علمیہ۔ مجموعہ مقالات علمیہ، ایک مجلس کی 3 طلاق۔ انڈیا میں احمد آباد کے اندر 1973 میں ایک سیمینار ہوا مسئلہ طلاق پر، جس میں اہل الحدیث، جماعت اسلامی، دیوبندی اور بریلوی چاروں مکتبہ فکر کے علماء اکٹھے ہوئے اور مسئلہ طلاق پر ہر ایک نے اپنا اپنا مقالہ لکھا۔ وہ سارے مقالے اس کتاب کے اندر چھپے ہیں اور نعمانی کتب خانوں والوں نے چھاپے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں پیر کرم شاہ صاحب کا رسالہ دعوت فکر و نظر بھی چھپا ہوا ہے۔ شاہ صاحب اس میں ایک اور حدیث لائے ہیں ابن ماجہ کی، وہ کہتے ہیں جو لوگ 3 طلاقوں کے بعد باعث صد نفرین حلالہ کی صورت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ باعث صد نفرین کیا معنی ہے؟ 100 بار نفرت کے قابل۔ باعث صد، صد عربی میں سواد دال، فارسی میں سال کو کہتے ہیں، صدی کو۔ باعث صد نفرین، 100 بار نفرت کے قابل صورت حلالے کی۔ کہتے ہیں انہیں اپنے غیور رسول کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں
کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ ادھار جانور کرائے کا سانڈ لا کر لوگ اپنے جانوروں کے لیے رکھتے ہیں، تو فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو المحلل، حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے۔ اب آپ بتائیں، جس فعل پر لعنت وارد ہوئی ہو، جس حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہو، اس کے جواز کی بات قرآن میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ لوگوں نے قرآن کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ 3 طلاقیں وقفہ بعد وقفہ جب آدمی اپنی بیوی کو دے لیتا ہے تو اس کے بعد اتنی دیر تک وہ عورت اس خامند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے بسنے کی نیت سے نکاح کی رغبت جو ہے اس صورت میں شادی نہیں کرتی۔ طلاق لینا مقصد نہیں ہے، بسنے کے لیے شادی کرے، پھر زندگی میں کبھی اس مرد سے جدائی ہو جائے، عدت گزار کر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے پھر اجازت ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے۔ حلالے کو ایک حدیث میں نکاح دلسا، نکاح دلسا، دلاسا یدلس و تدلیس، دھوکے فراڈ کا نکاح، نکاح دلسا فراڈ دھوکے فریب والا نکاح، اور صحیح نکاح کو نکاح رغبہ، نکاح رغبہ جو پاک دامنی کی رغبت سے شادی کی جاتی ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، اگر میرے پاس حلالے والا شخص لایا گیا میں اس کو رجم کر دوں گا۔ اور صحابہ کی ایک روایت یہ ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں نکاح حلالہ کو بدکاری اور زنا سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حلالہ کرنے والا جس عورت سے حلالہ کرتا ہے اگر 20 سال تک بھی اکٹھے رہیں دونوں زانی رہیں گے۔ یہ روایات المطالب العالیہ حافظ ابن حجر کی، السنن الکبریٰ امام بیہقی کی، اور اردو میں دیکھنا چاہیں میری کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں نے تفصیل سے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو حلالہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نکاح ملعونہ ہے۔ ہمارے دوست احباب جو بیچارہ سادہ لو عوام کو بڑی معصومیت سے حلالے کا حکم سنا دیتے ہیں، یہ حلالے کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ فتاوی شامی میں، روزے کی افطاری کا وقت قریب ہے، مسئلہ بھی آپ نے عجیب سا پوچھ لیا ہے۔ فتاوی شامی میں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی اردو زبان میں کتاب ہے درس ترمذی۔ درس ترمذی میں یہ بات لکھی موجود ہے، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ حلالہ کرے کہ وہ اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی نیت پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ جس فعل پر رسول اللہ لعنت فرما رہے ہیں اس پر ثواب مل سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑی سنگین قسم کی عبارات موجود ہیں، اور کتابیں الحمدللہ وہ ساری میرے پاس ہیں، لیکن میں روزے کا چونکہ افطاری کا وقت قریب ہے وہ حوالے کسی دوسرے وقت پہ چھوڑتا ہوں۔ تو نکاح حلالہ حرام ہے، اس پر لعنت وارد ہوئی ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، بسنے کی نیت سے شادی کر رہا لے، اس خامند کے ساتھ گزارا کرتی رہے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے تفریق ہو گئی، تفریق کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس آدمی نے عورت سے تنگ آ کر طلاق دے دی،
نمبر 2، عورت اس کے بعد رہنا نہیں چاہ رہی، اب خلا لے لیتی ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کی بیوہ بن جاتی ہے۔ نمبر 4، وہ آدمی مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چاروں صورتوں میں اگر علیحدگی ہو گئی، پہلا خامند اور یہ اب دوبارہ نکاح چاہتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہوں تو دوبارہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔